اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلے دن ہماری ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہ کچھ پریشان دکھائی دیے تو میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ پچھلے مہینے میں ہم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس پر ہم نے کافی سارے اخراجات بھی کیے اور باہر سے علماء بھی بلائے۔ تو میں نے ان سے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پریشانی اس میں نہیں ہے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ آگے 13 رجب المرجب آ رہی ہے، تو ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ ہم اسی طرح کی ایک اور کانفرنس کا انعقاد کر سکیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ جتنی توفیق ہے اس کے مطابق ذکر خیر کیجئے اور اصالہ ثواب کا اہتمام کریں۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہمارے وہاں پر 2 گروہ ہیں، تو اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس کریں اور شان مولا علی پر جو ہے ہم کوئی اس طرح کا پروگرام نہ کروا سکیں، تو پھر ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ ہم پر یہ ناسبی ہونے کا الزام لگائے گا، اور اگر ہم شان مولا علی کی کانفرنس کا انعقاد کر لیں اور اس پر کافی سارا خرچ کریں اور شان صدیق اکبر کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد نہ کر پائیں، تو پھر دوسرا گروہ ہمیں کہے گا کہ یہ رافضی ہیں یا نیم رافضی ہیں۔ تو اس طرح وہاں پر صورتحال ہے کہ 2 گروہ ہیں، وہ ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ جب کہ وہ کسی ایک پر رافضی ہونے کا اور دوسرا جو ہے ان پر ناسبی ہونے کا الزام نہ لگائے۔ تو ہمیں بھی اسی بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں کہ ایک طرف ذکر خیر کر لیتے ہیں اور دوسری طرف ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا ایک طرف کانفرنس کا انعقاد کر لیتے ہیں اور دوسری طرف کانفرنس کا انعقاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ہمیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ہم پر رافضیت کا یا خارجیت کا کوئی نہ کوئی بلیم ضرور لگائے گا۔ تو میں نے ان کی اس بات سے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں اس وقت مجموعی طور پر جو ایک ماحول بن چکا ہے اس میں کسی کو رافضی کہنا یا کسی کو خارجی کہنا بہت آسان ہو چکا ہے، یعنی ہمارے پاس فتوے بالکل تیار ہیں، تو رافضی اور خارجی کسی کو کہنے میں بالکل ہم کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، کھلے عام جس کو جی چاہا رافضی کہہ دیا، جس کو جی چاہا خارجی کہہ دیا۔ اور ہم تو جناب لوگوں کے فیس بک وال سے بھی اس کے رافضی اور خارجی ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یعنی ہم کسی کی پوسٹوں سے بھی یہ تاثر قائم کر سکتے ہیں کہ یہ رافضی ہے یا خارجی ہے۔ عوام تو عوام، میں نے کچھ دن پہلے ایک پیر صاحب کی پوسٹ پڑھی اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ میں 13 رجب والے دن جو لوگ رافضیت کا رد کرتے ہیں ان کا فیس بک وال چیک کرتا رہا تو مجھے ذکر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم دکھائی نہ دیا۔ تو اس کا انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ انہوں نے آگے جو شعر لکھا اس میں یہ تھا کہ یہ بغض حیدر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کے فیس بک پوسٹوں سے بھی خارجی اور رافضی ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر کوئی 13 رجب المرجب کو شان علی المرتضیٰ پر پوسٹ نہ کرے، ان کے ذکر خیر کی محفل نہ کر سکے، تو ناسبیت کا فتویٰ تیار ہے جی بالکل۔ یا اسی طرح کوئی 22 جمادی الاخری کو جناب سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے پوسٹ نہ کر سکے اور اسی طرح وہ ذکر خیر کی محفل کا انعقاد نہ کر سکے، تو ہمارے پاس رافضیت یا نیم رافضیت کا فتویٰ بالکل تیار ہے۔ ہم نے معیار محبت جو اس وقت قائم کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس وقت لوگوں کو اپنے سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے، اور ہم نے اس وقت جاہلوں کے ہاتھوں میں فتوے تھما دیے ہیں رافضیت اور خارجیت کے۔ جس طرح ہم نے
لوگوں کو للکارا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان سے رابطہ کرنے کی بجائے، انہیں سمجھانے کی بجائے، انہیں تبلیغ کرنے کی بجائے، حکمت کے ساتھ انہیں سمجھانے کی بجائے، ہم نے اولاً ہی ان کو مناظرے کے چیلنج دے دیے، ہم نے اولاً ہی ان پر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا، رافضی بنا دیا، خارجی بنا دیا۔ بھائی کوئی اپنا بندہ اگر بھول جاتا ہے، یا اپنا بندہ کوئی تحقیق کرتے ہوئے کہیں پھسل جاتا ہے، یا اپنا کوئی بندہ جو ہے اس سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اسے پکا ٹھکا رافضی اور خارجی بنا دیں، واپس آنے کے تمام دروازے بند کر دیں؟ اب ظاہری بات ہے کہ وہ آگے والا بندہ بھی عالم ہے، جب ہم اسے کتابوں کے حوالے دے کر، جب ہم اس کے سامنے کتابیں لہرا لہرا کر کہیں گے کہ تمہیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے، تم جناب والا رافضیت کی گود میں جا کر بیٹھ کے ہو، خارجیت کی گود میں جا کر بیٹھ کے ہو، تو کیا خیال ہے وہ واپس پلٹ آئے گا؟ وہ اپنی غلطی کی طرف توجہ کرے گا، یا وہ آپ کی چیزوں کے جوابات دینے پر ہو جائے گا؟ ہمارا انداز تبلیغ جو ہے اس نے تو رافضیت اور خارجی اس پر لوگوں کو پکا کیا ہے، ہم نے تو لوگوں کو رافضی اور خارجی بنایا ہے۔ ہمارا انداز تبلیغ یہ ہے، جو ہمارے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے لوگ پٹری سے اترے ہیں، تو ہم نے انہیں واپس پٹری پر لانے کی بجائے ہم نے انہیں مناظروں کے چیلنج دے کر، انہیں للکار کر، انہیں رافضی اور خارجی کہہ کے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ انداز تبلیغ ہوتا ہے، کہ اپنوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور کیا معیار محبت یہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر علی ہو رہا ہے تو سٹیج پر بیٹھے ہوئے کسی عالم کے چہرے کو فوکس کر کے سرکل بنا کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ذکر علی سن کر اس کا چہرہ خوش نہیں ہوا، یہ بغض علی میں مبتلا ہے۔ شان صدیق اکبر بیان ہو رہی ہو، سٹیج پر کوئی عالم بیٹھا ہے، اس کے چہرے کو فوکس کر کے سرکل بنا کے کہتے ہیں کہ اس سے ذکر صدیق ہضم نہیں ہو رہا۔ یعنی ہمارا محبت دیکھنے کا معیار اس وقت یہ ہے۔ تو ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کس قدر جو ہے یہ رافضیت اور خارجیت کے فتووں کو عام کر دیا۔ ہم کن چیزوں سے یہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کو پرکھ رہے ہیں؟ کیا یہ چیزیں آلہ بن سکتی ہیں محبت کو پرکھنے کا؟ تو ہمیں اپنے انداز تبلیغ پر بھی کچھ توجہ کرنی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے لوگ ہم سے کیوں کٹ رہے ہیں، ہم سے کیوں دور ہو رہے ہیں، تو ہم کسی کی غلطی پر کس طریقے سے اسے سمجھائیں، کس طریقے سے اسے واپس لائیں، ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یقیناً ہم نے اس وقت جو ہے وہ فتوے نعت خوانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں، نقیبوں کے ہاتھ میں، جاہل خطیبوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں۔ اب جس کا جی چاہتا ہے جس کو رافضی بنا دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جس اکابر کو وہ خارجی بنا دیتا ہے۔ تو کوئی اہل سنت کے حال پر رحم کریں، تو انداز تبلیغ بھی اپنا درست کریں، اور یہ محبت کے معیار نہیں ہے کہ آپ فیس بک وال کے ذریعے کسی کی محبت کو پرکھیں، محافل کے انعقاد سے کسی کی محبت کو پرکھیں۔ سٹیج پر اگر کوئی عالم مہذب طریقے سے سیریس بیٹھا ہے جو واہ واہ اور اوچھے طریقے سے داد نہیں دے پاتا، آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر جناب اس کی عقیدت کا اور اس کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔